السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب ہدایت کے 5ویں چیپٹر کی یہ سیکنڈ آیت تھی، دوسری آیت۔ جب رکوع کافی طویل ہے، آیتیں بھی اس میں طویل ہیں، مضامین بھی طویل ہیں، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کرتے ہیں۔ دونوں آیتیں جو ابھی ہم نے پچھلی بار میں اسی سلسلے کلام کو ابھی بھی جاری کر رہے ہیں کہ پچھلی بار یہ رکوع پورا پڑھا جا چکا، ترجمانی کی کوشش بھی کی جا چکی، لیکن بات ہو سکی تھی صرف پہلی آیت اور دوسری آیت کے اول حصے پر۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے لیے جو احکامات اس میں موجود ہیں، نیشنل، پرسنل عبادتوں کے تعلق سے، فرائض کے تعلق سے اور ممنوعات کے تعلق سے، اس میں جو بیانات آئے ہیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اس ریل پر چل سکے جو ریل اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بچھائی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ ڈیریلمنٹ نہ ہو جائے ہمارا، کوئی ایک جگہ سے کوئی ٹرن ہو جائے تو ایک لمبا طویل سفر اختیار کریں تو منزل ہی کھوٹی ہو جائے۔ تو ضروری محسوس ہوا کہ ان آیتوں کو ایک بار اور لے لیا جائے۔ اسی کو ہم اس کو جو پچھلا موقع تھا، پچھلا ایپیسوڈ تھا، اس کا یہ ہم سیکنڈ ایپیسوڈ مان لیں تاکہ پوری بات سامنے آ جائے۔ ایک ہی آیت کی تلاوت کی گئی کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس دیے ہیں ہمارے رب نے ہمیں، اس کو ہم ڈسکور کر کے اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ترجمانی کر دیں، پھر اس پر تدبر و تفکر کریں۔ آیتوں پر اصل میں تدبر و تفکر ہونا چاہیے اللہ کے کلام پر۔ تدبر اور تفکر قرآن شریف کے نام سے ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف کے الفاظ پر نہیں بلکہ قرآن شریف کے ترجموں اور تفسیر پر۔ تفسیر بھی انسانی ہے، ہاتھوں کا کام ہے، اور ترجمہ بھی کسی انسان کا ہوا کرتا ہے۔ اس پر تدبر و تفکر کر کے ہاتھ کچھ آئے گا نہیں۔ اصل میں قرآن کہتے ہیں اسی عربی زبان میں جس میں وہ نازل ہوا، وہ ہے اللہ کا کلام۔ اس پر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کریں۔ ہمارا تدبر چلے جاتا ہے کہیں اور جگہ، اسی لیے ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، تالے کھولنا ہے تو پھر ہم کو اٹھنا پڑے گا اوپر اور الفاظ قرآن پر غور کرنا ہوگا۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ترجمانی کی پہلے کوشش کریں، حالانکہ تدبر ہمارا ہوگا اللہ کی آیتوں پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم حلال جان لینا، نہ تم بے حرمتی کر جانا اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے سمبلز کی، ان چیزوں کو جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میری ہیں، اس کی عظمت برقرار رکھنا، اور محترم مہینوں کی عظمت برقرار رکھنا، حرمت برقرار رکھنا، اور ہدی کے جانور، قربانی کے جانور، وللقلائد، اور ان جانوروں پر جو نشان زدہ پٹے ہوں جو قربانی کے لیے ریزرو ہوں، ان کی بھی انسلٹ نہیں کی جا سکے گی، اور نہ ان کے لیے کوئی پریشانی پیدا کی جائے جو بیت اللہ الحرام کی قصد سے نکلے ہیں، چاہے عمرے کو چاہے حج کو۔ وہ اپنے رب کے فضل کی بھی تلاش میں ہیں اور اپنے رب کی رضوان کی بھی تلاش میں ہیں۔ اور جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو تمہیں شکار کی اجازت ہے۔ اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس اینڈ تک نہ لے جائے کہ وہ قوم تمہیں روک دے مسجد حرام سے۔ تم اتنی زیادتی مت کر جانا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ نیکیوں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرو، تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کوآپریشن نہ دینا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ کی گرفت بھی بڑی شدید ہے۔ اس طرف متوجہ رہنا اور ان احکامات پہ عمل کرنا۔
شاعر اللہ کے بارے میں بات آ چکی، اللہ کی نام لگی ہوئی چیزیں، جس طرح اللہ نے ایک چوکور عمارت کو جس کا رینوویشن کروایا تھا اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے، اور ان کو حکم دیا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم نے اپنے مکان کا لے آؤٹ حضرت ابراہیم ہمارے ہی خلیل کو اس شرط پر دیا کہ میرے ساتھ کسی کو ایسوشیٹ نہ کرنا، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ میرے کمالات میں۔ اب ایک عمارت ہے سعودی عرب کے شہر مکہ میں، چورس پتھروں کی ایک عمارت ہے جو چورس ہے، کعبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کیوبک میں ہے وہ۔ یہ کعبے کو، اس کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر فرما دیا۔ اللہ کے رہنے کا گھر نہیں ہے وہ، بلکہ سمبل ہے۔ اب اس کا نام بیت اللہ الحرام پڑ گیا، یہ اللہ کا محترم گھر۔ یہ لفظ حرام بھی ہمارے یہاں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی محترم سے نکلتے ہیں کہ اس میں حرمت کا پہلو ہے، اور وہ حرمتیں قائم رہنی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میری چیزیں ہیں، یا یہ میرے احکامات ہیں، یا یہ میری طرف سے ساتوں آسمان پرے سے تمہارے لیے احکامات نازل ہو رہے ہیں، یہ سب حرمتیں ہیں، ان کو برقرار رکھنا چاہیے ہر حال میں۔ اور محترم مہینے وہ بھی بتا دیے گئے کہ 4 ہیں، حالانکہ عام طور سے کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے مہینے ہیں، اور ہم بھی اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود جاگیں کہ یہ ہمیں پورا دین اسلام معلوم ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزیں نہیں معلوم، جس کا ذکر قرآن شریف میں صاف صاف طور سے آیا ہو۔ قرآن شریف کی ہر آیت صاف صاف ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس میں چاہتے ہیں کہ کچھ نئی بات پیدا کریں تو اس کا ویگ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تفسیروں میں آئیں۔ سمپلی ہر ایک کو پڑھنے دیجئے، ہر ایک کو سمپلی اپنے جو اس کو ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا، انٹلیکٹ دیا ہے، سمجھ دی ہے، تجربہ دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو کافی ہو جائیں گے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ زبردستی اسے گلے میں ہدایت کا ڈوز پلائیں؟ وہ بھی ہمارے برانڈڈ ہدایت، اس کو قرآن شریف سے ڈائریکٹ ہدایت لینے دیجیے۔ پھر فرمایا کہ وَلَلْحَدْيَ، وہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اب ان کی پوجا نہیں ہوگی یا ان پر پھول ہار نہیں چڑھائے جائیں گے، بلکہ یہ کہ وہ محترم تصور کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان کرنا ہے، اور وہ قربانی کا وقت اور جگہ نہیں آئی۔ آج کے دور کو چھوڑ دیجیے آپ، اس دنیا میں جو آج کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں کہیں کہیں ایسا ہے کہ وہ نیا دور پہنچا ہی نہیں ہے اب تک کہ ہم پیسے خرچ کر کے جانور خرید کے لا لیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کو پالنا پڑتا تھا اس وقت تک۔ تو آج سسٹم بالکل بدل گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ بارٹر سسٹم چلا، ایک زمانہ یہ تھا کہ ہماری ضرورت کی چیزیں خود ہی پیدا کریں، اناج اگائیں، کپڑے بنیں اور جانوروں کو پالیں، سب اپنے گھر کے اعتبار سے اپنی محنت خود کرنا پڑتا تھا۔ آج ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے، کافی چینج ہو گیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اس دنیا پر عام کر دی ہیں، اور اس ساری نعمتیں کسی کے بھی استعمال میں آ رہی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ زمانے کے بارے میں جب بھی کہا جاتا ہے برا ہے زمانہ، نو والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی تو قسم اللہ نے کہی ہے۔ زمانہ وہ بنایا کرتا ہے، اصل میں ہمارے دماغ میں کچھ چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ کوئی اس دنیا کو کوئی غیر طاقت چلا رہی ہو، باطل چلا رہا ہو، امریکہ چلا رہا ہو، افریقہ چلا رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کا بادشاہ اللہ تعالی ہے، اور اس دنیا کے کسی بھی درخت سے کوئی بھی پتا اللہ کے علم اور اذن کے بغیر گر نہیں سکتا۔ اس دنیا کو صرف اللہ چلاتے ہیں۔ اب اس کے جو پازیٹیو پہلو ہیں، کیونکہ اس کے من شر ما خلق، اس کی مخلوق میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، شر بھی اور خیر بھی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ شر کو اوائڈ کرو۔ ہر چیز میں نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو ہوتا ہے، نیگیٹو پہلو کو اوائڈ کرو، پازیٹیو سے اپنا کام بنا لو۔ رب تعالیٰ نے اس کی مثالیں دیں کہ اندھیرے اور اجالے برابر نہیں ہو سکیں گے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکے گی، لیکن تم کو دونوں حالت کے اندر اپنا کام نکالنا ہے۔ 2 قسم کے پانی کی واٹر باڈیز ہیں، ایک میٹھا پانی ہے، ایک کھارا پانی ہے۔ تم یہ کھارے اور میٹھے کے چکر میں نہ پڑو، اپنا کام چلاؤ، میٹھے پانی کو یوز کر لو تم اپنے استعمال میں، اور کھارے پانی سے تم حاصل کر لو مچھلیوں کو اور دوسری غذاؤں کو اور موتی اور مونگے کو۔ یہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں ساری۔ ہم نے وقت کے
شارٹنس کی وجہ سے کوشش کی کہ اس کا ایک لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ نیگیٹو بھی اس کی مخلوق میں ہے، پازیٹیو بھی اس کی مخلوق میں ہے. آپ پازیٹیو وے سے پازیٹیو کو استعمال کر کے اپنی زندگی کے امتحان سے کامیاب ہونے کی کوشش کرو. یہ فکریں ادھر ادھر کی پالنے کے بجائے ایک ہی فکر ہونی چاہیے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. ایک ایگزامینیشن ہال میں 100 بچے ایگزام دے رہے ہوں، اس میں جو بچہ ایگزام دے رہا ہے اس کو صرف اپنے پاس ہونے کی اگر فکر ہے تو ہی وہ پاس ہو سکے گا. یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ ابھی میرا خود کا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا اور میں 100 بچوں کی فکر کرتے رہوں. یہ سوچ بدلنی چاہیے. تب جا کے ایسے افراد پیدا ہوں گے جو افراد صرف آخرت کے لیے یہاں جیتے ہوں گے اور ساری دنیا کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ثابت ہوں گے. جب تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی کے جانور وللقلائد، جو نشان لگائے گئے ہیں، کبھی پٹا بھی ڈال دیا گیا ہو، کوئی بھی نشان ہو، اس لیے کہ جو ریوڑ پالا کرتے ہیں اس ریوڑ کے اندر ان کو اس جانور کو مخصوص کرنا ہوتا ہے جو جانور وہ قربانی کے لیے طے کر چکے ہوں. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جس نے قصد کیا ہے بیت اللہ الحرام تک پہنچنے کا، چاہے عمرہ کے لیے چاہے حج کے لیے، وہ محترم ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے. اس کے لیے کوئی اڑچن پیدا نہیں کرنی چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. اور اس پر عمل ہوتے آ رہا ہے پچھلے 5000 سالوں سے، حضرت ابراہیم کے دور سے. بیچ میں کچھ سال زور زبردستی کے گئے، ایسی زور زبردستی کے گئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب ہجرت کر چکے تو ان پر منع تھا کہ وہ عمرہ بھی کر سکیں یا حج بھی کر سکیں. جبکہ عرب میں ہزاروں سال سے ایک قانون تھا کہ اللہ کے گھر آنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا، چاہے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، وہاں اس پر دست درازی نہیں ہوگی. ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا اس ویسینٹی کے اندر وہ امن، اس کو امن ملنا ہی چاہیے. اس ویسینٹی میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا، نہ ہماری دشمنیوں کی وجہ سے، نہ ہماری سیاسی کار فرمانیوں کی وجہ سے. آگے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جنہوں نے قصد کیا ہے وہاں کا اور ان کا ٹارگٹ فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں وہ، اور رضوان بھی. فضل کہتے ہیں دنیا داری کی چیزوں کو کہ حلال اور طیب اور پاکیزہ طریقے سے اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے روزی تلاش کرے انسان. یہ عین عبادت ہے. ایک حدیث شریف میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پاس وہ کاغذ نہیں ہے اور نہ ہماری عادت ہے کہ ہم جب بھی حدیث شریف بیان کرتے ہیں کتاب کا بھی حوالہ دیتے ہیں، لیکن اور عربی میں جتنی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہندی میں یا اردو میں نہیں ہیں. نہ ہندی زبان آپ بولتے تھے، نہ اردو زبان آپ بولتے تھے، آپ عربی زبان بولتے تھے. حدیث شریف بھی جب سنائی جائے تب عربی میں سنائی جائے. اتفاق سے آج کاغذ نہیں ہے، ہم اس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کے فضل اور اس کی رضوان آخرت کے لیے، فضل دنیا کے لیے. اس کو سورۃ الجمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے، جمعے کی نماز پوری ہو جائے، جمعے کی نماز کے پہلے کاروبار از الاؤڈ. فرمایا رب تعالیٰ نے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ٹھنڈا پانی چھوڑو، اب جمعے کی اذان ہو گئی، اللہ کے ذکر کی طرف لگو. اس کا مطلب یہ کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اجازت دیا ہے اللہ نے اور خاص اس کا ذکر کیا ہے، تو شاید وہ تو اچھی ساعتیں ہوں جمعے کے دن، جمعے سے پہلے. اور پھر فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پوری ہو جائے زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور اسی کو حدیث شریف میں ایک دوسرے انداز میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی عربی ابھی ہمارے پاس میں موجود نہیں ہے، لیکن جب انشاءاللہ اگلی بار یہی بات آئے گی تو برابر حوالے کے ساتھ کہی جائے گی. فرمایا اس میں کہ جو صبح صبح اپنے گھر سے نکلا، اپنے بوڑھے والدین کے لیے حق حلال کی روزی
تلاش کرنے کے لیے وہ ایسے نکلا جیسے اللہ کی راہ میں نکلا۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کے لیے حلال طیب پاکیزہ روزی کی تلاش میں نکلا صبح صبح، وہ ایسے نکلا جیسے اللہ کی راہ میں نکلا۔ اور تیسرا ڈائلاگ یہ تھا کہ جو اپنے خود کے لیے حلال اور پاکیزہ روزی کی تلاش میں نکلا اپنے گھر سے، وہ اللہ کی راہ میں نکلا۔ اس دین کو سمجھا نہیں گیا کہ بڑا نارمل دین ہے، اس میں ایب نارملٹی کہیں نہیں ہے، اس میں سادھو گیری سنیاسی گیری کہیں نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل انسان بن کر نارملی اس ٹیسٹ کو پورا کرنا ہے جو ٹیسٹ ہمیں زندگی میں دیا جانا ہے، دے رہے ہیں ہم۔ فرمایا رب تعالیٰ نے یہ جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوئی منائی کبھی نہیں رہی، صرف جمعہ کے دن، جمعہ کے نماز کے وقت، یہاں تک کہ حج کا جو سب سے اہم دن ہے 9 ذی الحجہ کا، جس دن آپ کو عرفات میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اگر آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات نہیں پہنچ سکے اور شام ڈھل گئی، آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ رکن اعظم جس کو مانا گیا ہے کہ عرفات کے میدان میں بیفور سن سیٹ پہنچنا، اس میں بھی فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ کو کوئی آبجیکشن نہیں، میدان عرفات میں بھی تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، اس کے ذکر سے تمہارا دل خالی نہ ہو، دنیا کے جو کام کر رہے ہو اس میں بھی تمہیں خوف آخرت اگر لگا ہوا ہے تو وہی اللہ کا ذکر ہے اور وہی عین عبادت ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کی حالت سے نکل جاؤ تو اب یہ جو کنڈیشنز لگائی گئی تھیں کہ تم خشکی کا، جنگلوں کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، اس کو اٹھایا گیا۔ فضول شکار تو یوں ہی منع ہے حدیث شریف کے ذریعے۔ ہاں اگر انسان کو اپنی ضرورت ہے، ایک چیز ہے کہ ڈیکوریشن ہو کہ میں کتنا بڑا شکاری ہوں، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ جانور شکار کیے جائیں جو غذا میں کام آنے والے ہوں اور سفر میں ہمیں غذا میسر نہ ہو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے سارے جانوروں کو احرام کی حالت میں بھی شکار کی اجازت اس لیے دی کہ وہ جو سمندری مخلوق ہے وہ کسی کی زمین والوں کی، ملک والوں کی نہیں ہوا کرتی، اور اس میں سے کتنا کھا جائے گا، اس کا تو جنریشن ہی اتنا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو میں نے بنا کے رکھا ہے جنگلات کے اندر بیلنس، ایکو بیلنس کو مینٹین کرنا ہے، وائلڈ اینیملز کے بیلنس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو احرام کی حالت میں تم نے اس کو امن دینا پڑے گا۔ جب تم احرام میں ہو تو تمہاری وجہ سے امن ہی امن پہلے پھیلے اور اس کو ٹچ نہیں کرنا، لیکن اب احرام کی حالت سے باہر آ گئے ہو تو اب تم اپنی ضرورت کے لیے شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اس بڑے غور سے دیکھیے کہ لفظی ترجمے میں کیا نزاکت ہے اور یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کی، آیت کے اس حصے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور دیکھو اے مسلمانوں، تم کو کسی قوم کی دشمنی اس اینڈ تک نہ لے جائے کہ وہ تم کو مسجد حرام سے روک دے۔ تم ان کو والا نہیں ہے، یہ بالکل الٹی بات ہے۔ وہ تمہیں مسجد حرام کے سفر سے روک سکے اس حد تک زیادتی مت کر جانا۔ کسی بھی قوم سے اتنا پنگا نہیں لینا کہ تمہارے انٹرنیشنل سفر غیر محفوظ ہو جائیں۔ دراصل تمہارا دین ایک گلوبل دین ہے، انٹرنیشنل دین ہے۔ تم کو حج کے لیے جانا ہے، تم پر ایک رکن ہے، فرض ہے اسلام کا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہے وہاں سے جانے اور آنے کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اور اس کے لیے دور دراز سے اس کو آنا پڑے گا، کئی ملکوں کی بارڈر کراس کرنی پڑے گی، کئی اور معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ کہیں بھی تمہاری دشمنی اس حد تک نہ جائے کہ تمہارا یہ انٹرنیشنل سفر رک جائے۔ اور یہ 1400 سال سے جاری ہے، لیکن ہم نے اس کا خیال نہیں کیا کہ امن قائم کرنے کی ذمہ داری، انٹرنیشنل امن قائم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے یہ ذمہ داری کہ تم اس حد تک کسی قوم کی دشمنی میں آگے نہ بڑھنا اور اتنی زیادتی نہ کرنا کہ اتنے حالات بگڑ جائیں کہ وہ تم کو سفر کو الاؤ نہ کریں۔ کبھی اس پر خیال نہیں کیا گیا۔ اب تو چونکہ فلائٹس ہو گئی ہیں تو اتنے کوئی فکر بھی نہیں کر رہا ہے،
جب پیدل قافلے چلتے تھے یا اونٹوں پہ قافلے چلتے تھے، اس وقت کی کئی ملک، آج بھی اگر آپ پیدل حج کا سفر کریں تو کم سے کم آپ کو 10-12 ملک کراس کرنے ہوں گے، تب جا کے آپ مکہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس انٹرنیشنل امن کے قائم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے 8ویں سورہ انفال کے آخری 3 آیتوں میں اور دی ہیں۔ کس سے تمہارے تعلقات کیا ہونے چاہیے، کون سی قوم کے ساتھ تمہارے کس طرح کے تعلق ہو، تم کسی کے اندرونی معاملات میں، انٹرنل افیئرس میں کہاں تک مداخلت کر سکتے ہو، کہاں تم کو مداخلت نہیں کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ انفال پہ پہنچیں گے اس وقت اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ موٹے طور سے یہاں سمجھ لیا جائے کہ ہمیں کسی بھی دشمن ملک کی دشمنی میں اس حد تک نہیں جانا ہے کہ ہمارے سفر بند ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ چھوٹے سے جملے میں فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ جو تمہارا تعاون ہے وہ بر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا، پھر چاہے تمہارا سگا بھائی ہو، عدوان اور زیادتی کے اوپر میں سپورٹ نہیں کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بلکہ یہاں تک سورہ نساء میں فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء علی الناس، اے ایمان والو، حق کی گواہی، سچ کی گواہی دینے کے لیے ہمیشہ قائم رہنا، کبھی سچ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنا، چاہے اس سچ بولنے میں تمہاری ذات پر اثر پڑ رہا ہو، تمہارے والدین پر، تمہارے اقربا پر، تمہارے کنبے قبیلے پر کوئی اثر پڑ رہا ہو، بولنا تو تم کو سچ پڑے گا، اس لیے کہ اسی زبان سے تم نے کلمہ ادا کیا ہے، اور اس زبان کو جھوٹ پہ استعمال کرو گے، اس زبان کو گندی کرو گے، جس سے ہم نے اللہ کے توحید کا اقرار کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا ہے، کیا اس زبان سے جھوٹی گواہی دیں گے؟ فرمایا وَإِن تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا، اگر تم گواہی دینے سے کنارہ کشی، کنی کاٹنے کی کوشش کرو گے، یا تم زبان کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کرو گے، میں تو تھا ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں، میں کیا کروں، میں کیا دنیا کا چوکیدار ہوں، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ گواہی سے اعراض کرو گے اور اپنی زبان کو موڑ کر حالات کو موڑنے کی کوشش کرو گے، اللہ کو تمہارے دل کے حال معلوم ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کبھی بھی گناہ اور زیادتی کے کام میں سپورٹ نہیں کرنا، چاہے پھر تمہارا وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو، سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کو واضح، ایک تو ابھی ہم نے آیت پڑھی، دوسری ایک آیت ہے سورہ نساء میں ہی 85 نمبر کی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے ریکمنڈیشن کیے اچھے، اس کی نیت اچھی ہو اور ریکمینڈ کیا ہو کسی کو، تو اس کو اس نیکی میں سے حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جس نے ریکمنڈیشن برا ریکمنڈیشن کر دیا تو اس کا پارٹ اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس کا بھاگ لگے گا کہ اس کا ریکمنڈ کیا کیوں تھا۔ اب جو برائیاں پھیل رہی ہیں تو تمہارے ریکمنڈیشن سے اس میں تمہارا بھی پورشن لگے گا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور ہر چیز، شفاعت کے بڑے چکر چلتے ہیں سفارش کے، یہاں ذرا سی چیز میں صاحب اس کو سفارش کر دیجئے، اس کو سفارش کر دیجئے، کیا سفارش کریں، سفارش میں تو پوری بیوروکریسی سڑ گئی ہے ہماری۔ لیکن یہ ہوتا ہے باقاعدہ، جو سفارش کر رہا ہو اس کو یہ احساس بھی ہو کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے کیا میں اس کو جانتا ہوں، یا صرف کسی ہمدردی کے تحت، وہ اتنا قابل بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی قابلیت نہ ہو اور اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو تو کہیں ہمارا بھی اس گناہ کے اندر میں شرکت نہ ہو جائے، ذرا سا بھی ڈرتے ہیں ہم، اللہ کا خوف آتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیتیں ہیں کہ کسی کا ریکمینڈ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دی، ہر آیت واضح ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر آیت کو میں بولوں تب سمجھ میں آئے گا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انسان کو اللہ نے آزادی دی اور انسان سے ڈائریکٹ خطاب کیا، وہ انسان کافر ہو یا مومن ہو، کہیں کالا ہو یا گورا ہو، کوئی علاقے کا ہو، کسی زمانے کا ہو، اللہ اس سے کلام کرنا چاہتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے۔
آپ خود دیکھیے اس کو اور سوچئے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی کے ڈائریکشن کو خود طے کیجئے، اس لیے کہ وما انا علیکم بوکیل وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا واچ مین بھی نہیں، میں تمہارا وکیل یا کیئر ٹیکر بھی نہیں، تم کو جو تم نے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو گناہ تم نے کمائے ہوں گے وہ تم پر ہی ریئیکٹ کر کے رہیں گے، اور جو نیکیاں تم نے کمائی ہوگی وہ تمہیں ہی حاصل ہوں گی، کوئی دوسرا ڈنڈی بھی نہیں مار سکے گا۔ یہ ہے پورا سسٹم، جس سسٹم کو بہت جلدی چھپا لیا گیا، آج وہ بات نہیں بن رہی ہے، دعوت پھیلی نہیں رہی ہے۔ دعوت پھیلے کیسے؟ اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اور اس کا کلام اتنا مضبوط ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا زبردست کلام میں نے اتارا ہوں۔ اتنے بڑے حضرت عمر جو اتنی دشمنی کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، 8 آیتیں سورہ طٰہٰ کی بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کلام میں پاور ہی اتنا ہے، اس کلام کو ایک بار انسانیت کے سامنے پیش تو کرو، دور اول کی طرح ایمان کا فلڈ آ سکتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس سارے معاملات میں اللہ کا تقوی مین شرط ہے۔ قرآن شریف میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں، بڑی عجیب بات اس میں پائی جاتی ہے کہ ہر جگہ اللہ کے تقوی کی بات کی گئی۔ تقوی مائنس کر دیا جائے کسی بھی عمل سے تو وہ ریچول بن کے رہ جائے گا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی، عبادتوں کی حفاظت کرو، اور عبادت کے سینٹر پوائنٹ کی حفاظت کرو۔ اس کا سینٹر پوائنٹ اللہ کے خوف اور اس کے حکم پر تعمیل۔ اب جو چیز اس نے حکم نہیں دی اس کو چھوڑ دینے کا نام اللہ کی عبادت ہوگی، اور اگر اس کو مائنس کر دیں تو ایک باڈی کی عبادت یا ایک ریچول یا ایک رسم یا ایک رواج بن کے رہ جائے گی، اس میں سے اس کی اسپرٹ خالی ہو جائے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس ڈرنے کی پوزیشن یہ ہے، اس میں بھی یہ بھی بتایا کہ تقوی کس کوالٹی والا یہاں مطلوب ہے۔ یہاں ہے ان اللہ شدید العقاب، بڑی گرفت اس کی سخت ہوتی ہے۔ جب وہ گرفت کرتا ہے لوگوں کو، قوموں کو، نیشنز کو، علاقوں کو، بل بلا اٹھتے ہیں، وہ ایسی شدید پکڑ کیا کرتا ہے۔ اس پکڑ سے ڈرو، اور اس پکڑ سے ڈر کے یہ ساری چیزیں کرو۔ شاعر اللہ کی 4 مہینے کی حرمتوں کو جانو، ہدی کے جانوروں کے گلے کے پٹے، بیت اللہ الحرام کی طرف جانے والے جو اللہ کے فضل اور رضوان کی تلاش میں ہوں، ان سب کے احترام جانتے ہوئے کسی قوم کی دشمنی میں اس اینڈ تک نہ جانا وہ تم کو حج یا عمرے سے اور تمہارے انٹرنیشنل سفر سے تم کو روک دے، اور نیکیوں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا، لیکن کبھی بھی عدوان، زیادتی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا، اور ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کی گرپ بہت سخت ہے، یہ اٹیچ ہے اس سے۔ اس کے بعد میں ڈائٹری لا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد سے کوشش کی گئی کہ ان آیتوں میں کیا کیا احکامات ہمارے لیے ہیں، اور اس کی پابندی کیا کرنی ہے، کیا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنی زندگی کی ڈگر کو بنانا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ڈگر خود صحیح کرے۔ اصل میں ہم معاشرے کی اصلاح کو نکلتے ہیں، معاشرہ بنتا کب ہے بابا؟ افراد تیار ہوں گے تو معاشرہ تیار ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ گراس روٹ لیول کی محنت کی ہے، جڑوں میں۔ انسان کی جڑ اس کا دل ہے، روگ وہاں ہے۔ پہلے اس کے دل کو اگر مومن بنا لیا جائے تو اس کا پورا کیریکٹر مومنانہ اور ایماندارانہ بنے گا، اور ایسے افراد جب بڑی تعداد میں جمع ہوں گے تو وہ معاشرہ خود بخود ایک صالح معاشرہ تیار ہوگا، اور پھر ایسے معاشرے بنتے جائیں گے تو ایک صالح ملک تیار ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا اپنے آپ کی خود کی اصلاح کر لے تو ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح دنیا کی کرنے جائیں گے، کام بنے گا نہیں، اس لیے کہ گراس روٹ لیول پہ کام نہیں ہوا۔ قانون بنا لیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، امپلیمنٹیشن کی مشنری کرپٹ ہوتی ہے، بیوروکریسی کرپٹ ہوتی ہے۔ کوئی قانون کا فائدہ عوام کو اس لیے نہیں ملتا کہ قانون لاگو کرنے والے ہاتھ کرپٹ ہیں،
ان ہاتھوں کا کرپشن دور ہو، ان کے دل سے کرپشن دور ہو، تو یہ دنیا ایک ایسا حسین مقام بن جائے گی جہاں لوگوں کو جینے کی مزہ آوے اور یہاں کوئی کسی پہ ظلم نہ کرتا ہو۔ ہم محنت کرتے ہیں اوپری چیزوں سے، پتیوں پر، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک نے انسان کے جڑ پہ کام کیا، گراس روٹ لیول پہ کام کیا، اسے مومن تیار کیے۔ اللہ کرے کہ ہم میں ایمانی کیفیت آئے، صفاتیں پیدا ہو، ہم خود اپنے آپ کو ایک مومن بنا لیں۔ انشاءاللہ اگر یہ کام سب کرنا شروع کر دیں گے تو ساری دنیا بدل سکتی ہے، اور یہ اللہ کے مرضی پر ہے کہ وہ بدلے یا نہ بدلے، دنیا تو اس کو چلانا ہے۔ مجھے تو میری آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، زیادتیوں کو معاف فرما دیجئے۔ کچھ اور آیتیں رہ گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی لیں، اگلے ایپیسوڈ میں لے لیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ آج اسی پر ختم کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔